سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ ہم نے قرآن پاک کی اور جذبہ کی روشنی میں وسیلہ اور مدد کی حقیقت کے بارے میں جامع لیکن مختصر بیان کیا ہے، جو مختلف کلپوں پر مشتمل ہے۔ اس کو آپ ضرور سماعت کریں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہماری ہر گھڑی ہر ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِيمٍ فِي الْمَدِينَةِ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کی جو گرا چاہتی تھی تو ہاتھ سے اسے کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا حقیقت تو آپ نے اس کی حقیقت کو ہائی لائٹ کیا، تو جو دیوار گرنا چاہتی تھی اسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ کوئی ایسا مستری بھی بتائیں اور سارے شیطان بھی اکٹھے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ دیوار گرنا چاہتی ہے ہاتھ سے سیدھی کر دو۔ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ سے سیدھی کرے کہ توڑ کے سیدھی ہوگی، سیدھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ جو کی قدرتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دل کس طرح صاف کرتے ہیں، کس طرح سن لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہے، ذرا غور کرو۔ دل ٹیڑھا کرنا، دل ٹیڑھے کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ تو ٹیڑھی دیواریں بھی سیدھی کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے۔ تو یہ اللہ نے طاقت دی ہے، یہ انہوں نے جو ان بچوں کی مشکل کشائی کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حاجت روائی ان کی حاجت نہیں ان کی پوری کر رہے ہیں، ان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ ہی کر رہا ہے۔ لیکن ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا کہ انہوں نے دیوار سیدھی کی، تو دیوار کو سیدھا کرنا یہ کیا کوئی کہے گا کہ یہ گناہ کیا انہوں نے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے حاجت روائی نہیں کی، تکلیف دی ہے، فائدہ نہیں دیا انہوں نے، اللہ نے ان کے ذریعے فائدہ دیا اور دیوار کو سیدھا کیا۔ جس کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے ان کی نگاہ کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے کہا وہ ملجدار رہی، وہ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور وہ کہنا تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ یہ کس نے بتایا دیوار کے نیچے خزانہ تھا؟ اللہ جل وعلا نے۔ یہ تو غیب کی خبر ہے جو مالک اشاروں کو دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب قرآن پڑھیں، لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، قرآن پڑھیں، علماء حق کے پیچھے چلیں جو حق والے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی دیوار کو سیدھا کر دوں ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے۔ یہ خزانے کی حفاظت کیوں فرمائی گئی؟ اس کی وجہ اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح تھا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ اب بچوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے کہ وہ صالح تھے یا نہیں، وہ اچھے تھے یا برے، اس پہ خاموش ہے۔ دیوار کی جو حفاظت کروائی، اس دیوار کو جو کھڑا کیا گیا اور اس کی حفاظت خزانے کی بچوں کی کرائی گئی، اس کی وجہ اللہ پاک بیان فرما رہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا۔ یہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد ختم ہو گیا، یہ یقیناً بد مذہب کا بیانیہ ہے اور مسلمان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کا بیانیہ ہے۔ اہل حق اہل سنت کا وہی بیان ہے جو قرآن و حدیث کا بیان ہے، جو اللہ اس کے رسول کا بیان ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ ان کو نہیں دیکھا جا رہا، ان کے باپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا باپ صالح تھا۔ اب پڑھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ کتنی پشت میں تھا، کتنی بھی پشت میں باپ تھا نیک۔ اس نیک باپ کی نیکی کی برکت انہیں مل رہی ہے اور وہ باپ ان کے لیے مدد کا سبب بن رہا ہے، باپ سے مدد ہو رہی ہے، باپ سے برکت ہو رہی ہے، باپ مشکل کشا بن رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک اس کے ذریعے ان کی مشکل حل فرما رہا ہے، حاجت بعد از وصال برکت مل رہی ہے، بعد از وصال مدد مل رہی ہے۔ کہتے ہیں جو فوت ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن ہے، تو قرآن پڑھیں آپ۔ اب اس کے آگے میں ایک اور اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں۔ بخاری شریف آپ پڑھ لیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، معراج شریف کی حدیث باغ پڑھیں، اسرا کہ حضور کو سیر کرائی گئی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو 50 نمازیں لے کے آئے اور ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گیا، انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے 50 نمازیں امت کے لیے جو نمازیں دی، 50 نمازیں دیں۔ تو ان کا مفہوم یہی تھا، انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، ارجی آپ جائیے، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو اب یہ آگے اس پہ بحث ہے کہ کون 5 نہیں پڑھیں گے، کون نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ اسے تخفیف کرائیں، کم کروائیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 50 سے 45 ہوئیں، پھر آئے، پھر گئے، آپ کے کہنے پہ پھر گئے تو 5 رہ گئی۔ بتائیں یہ 45 نمازیں کس کی مدد سے 5 ہوئیں؟ کس نے مدد کی؟ کس نے حاجت روائی کی؟ کس نے یہ مشکل حل کروائی؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ جو 3000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اگر جانے والا فوت ہونے والا کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسے ہی ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے تو کافی وضاحت کر دی ہے، لیکن یہ بخاری ہے اور ساری ہماری ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم حضور کی زبان کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ انصاف سے دیکھیے آپ کہ موسیٰ کلیم اللہ 3000 سال بعد جا کے بھی مدد کر رہی ہو، اتنی بڑی مدد کہ ہر روز موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا فیض امت مصطفیٰ کو ملتا ہے، 5 نمازیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کی برکت ہر روز ملتی ہے، 5 وقت ملتی ہے۔ وگرنہ 50 ہوتی تو پھر مسجد سے گھر کون جاتا، اور پھر گھر والی انتظار کرتے تھے، کاروبار کون کرتا؟ یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ انہوں نے بعد از وفات اتنی مدد فرمائی کہ حضور کو کہہ دیا آپ کہہ دیں، اور آپ نے جا کے کہہ دیا تو اللہ پاک نے بار بار 45 نمازیں ہو گئیں۔ تو پتہ چلا بعد از وفات اللہ والے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ دوسروں کی طرح نہیں ہوتے، وہ یہاں بھی مدد فرماتے ہیں، یہاں بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اذن ربی اللہ کی عطا سے حقیقت میں وہی کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ بعد از وفات بھی کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے قرآن و حدیث سے کتنے دلائل پیش کیے، آخر پہ میں نے قرآن اور بخاری سے دلیل دے کر اس کو واضح اور ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ ذریعہ بناتا ہے۔ بعد از وفات موسیٰ کلیم اللہ بھی مدد کر رہے ہیں، بعد از وفات جو نیک بندے ہیں ان کی وجہ سے زندہ کو فضل کے پہ مہربانی ہو رہی ہے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور ان کی وجہ سے برکتیں مل رہی ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ حق کو بیان، حق کو سمجھنے اور اس حق کو سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔